جو ہے میجر سکیمز ہو چکے ہیں وہ ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کی اسٹرائکس کی وجہ سے, پی آئی سی کے اندر جو ہوا, جو ڈینگی کے اندر ہوا, بتائیں ان کو کہ لیکن چیمہ صاحب بیوروکریسی بیوروکریسی کا ہی کام ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن, منسٹر کا تو نہیں. دیکھیے بات سنیے, دیکھیں بیوروکریسی کی بات نہیں ہے, بات ہے کہ جو بندہ ہیڈ کر رہا ہے, جو رسپانسبل ہے, جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے, وہ رسپانسبل ہے. آپ اگر چیمہ صاحب ایک لمحہ ٹھہریے, ایک لمحہ, اس کو کھڑے کھڑے معطل کر دیتے ہیں, لیکن جو ہیلتھ منسٹری کے جو ذمہ داران ہیں ان کے اچھا چیمہ صاحب ایک لمحہ, مائزہ ایک سیکنڈ ٹھہریے. جی صاحب فرمائیے. دیکھیے میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں, ایک اصولی بات کرنا چاہتا ہوں. جی دیکھیے میاں شہباز شریف صاحب میں ممکن ہے کہ انرجی بہت زیادہ ہو, لیکن اب مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ 20 منسٹری تو سنبھال نہیں سکتے ہیں. وہ ایک عرصے تک انہوں نے 20 منسٹریاں رکھی ہیں اپنے پاس, یا جو 15 رکھی ہیں یا 10 رکھی ہیں, لیکن رکھی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کام وہ کرتے ہیں رات کے 1 بجے تک اپنے اسٹاف کو لے کر پھرتے رہتے ہیں. جی اب ان بھائی آپ دیکھیے, اب آپ مسئلہ یہ ہے کہ آپ سنتے نہیں ہیں. ایک بات کو ایک سلیقے سے کہہ رہے ہیں, اس کو آپ سنیے, پھر آپ دیکھیے کہ کوئی غلط بات ہے تو پھر بات بھائی آپ جواب دیجیے اس کا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو دوسرا آدمی ساتھ چل رہا ہے اس میں تو اتنی طاقت نہیں ہے, تو وہ تو صبح آنکھیں ملتا وہ اٹھے گا, وہ پھر 6 بجے پھر پہنچ جاتا ہے. میں تو شہباز شریف کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں نا, اب صبح 6 بجے پہنچ جاتا ہے, وہ بیوروکریٹ نہیں پہنچتا, اس کو معطل کر دیتا ہے. مطلب ایک معاملہ جو اس کے چل رہا ہے نظام, جو تو مطلب ہے کہ معطلی کے شوقین بھائی تو دیکھیے کہ معتدل ہونا چاہیے اور ایک کام کو کام کے طریقے سے ہونا چاہیے. وہاں پر بھی ان سے جب ہوگا تو کام ریٹارڈ ہو جائے گا. کام تو وہ ایسے نہیں لیا جا سکتا, فارمولا نہیں, اچیومنٹ فارمولا. ناٹ اونلی دس. دیکھیے آپ نے بالکل پورا پنجاب کے نظام کے بیوروکریسی کے نظام کو جو سسٹم تھا اس کو تباہ کر دیا اپنے اس انٹرپرائز سسٹم میں, مہم جوئی میں. جی دیکھیے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, شہباز شریف صاحب میں بہت انرجی ہوگی, بٹ دس از ناٹ اے گڈ وے آف گورننس. سسٹم نہیں ہے. ہاں, آپ ہر آدمی سے اس کے اسپیشلٹی کا کام کرائیں. یہ تھانے داری اپروچ ہوتی ہے دیٹ یو نو وین ہی تھنکس کہ میں سب کچھ ہوں, میں فلانے آدمی کو سسپینڈ کر دوں گا. بیکاز انہوں نے پہلے بھی ڈرامے کیے جب نواز شریف صاحب ادھر تھے. مائزہ میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں, ایک لمحہ ان کی بات سن لیجیے پھر جواب دیجیے گا. بادشاہ پارٹی ہے, اور ان کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ ان کی ڈیوٹی ہے, ان کا مذہب ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کرے چاہے غلط ہو. وہ تو خیر ہر پارٹی کا ان کا جو پولیٹیکل سسٹم میں وہ ہے, and they are not willing to improve or get out of this situation. حق کی بات کریں. اب پنجاب کے آپ کرائسس دیکھ لیں, 4 سال میں کیا کیا کرائسس ہوئے ہیں ادھر, and how has he handled them. ایک چھوٹی سچویشن ڈاکٹرز والی تھی, یہ اتنی بگاڑ کے کس حد تک یہ معاملہ گیا, کتنے لوگوں کی ڈیتھس ہو گئی بیکاز ڈاکٹرز نہیں پہنچے, پھر ڈاکٹرز کو اریسٹ کیا, ڈنڈے مارے, پھر ان کے مقدمے کینسل کیے. وائی دس نان سینس, وائی کونٹ ہی ہینڈل دس پراپرلی. یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ جی زیادہ منسٹری سے النا ہوتا, بٹ ایک آدمی جو اس کا ذمہ دار ہوتا, ہی کوڈ ہیو ڈن سم تھنگ بیٹر. یہ تو وہ ایشوز ہائی لائٹ ہوئے ہیں جس میں لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں, چاہے ڈینگی ہو, چاہے یہ ہو, چاہے پی آئی سی ہو. وٹ اباؤٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس, اس پہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. کیا ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ لاہور سے نکلے تو صحیح ذرا باقی صوبوں کو. میں نے وہ تو کہا تھا کہ لاہور کے علاوہ بھی تو ایک پنجاب ہے. بالکل. یہ جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اپنے سیکنڈ ٹینیور میں, ان کو کہا جاتا تھا کہ باقی ملک کہتے ہیں یہ پنجاب کا پرائم منسٹر ہے, پنجاب والے کہتے تھے لاہور کا پرائم منسٹر ہے, لاہور والے کہتے تھے ماڈل ٹاؤن کا پرائم منسٹر ہے. ٹھیک ہے, بات ہے بالکل. دیٹ واز ہز اپروچ. اور وہ میں اس وقت میں ان کا میڈیا ایڈوائز بھی تھا. کیا یہ مائزہ دیکھیے, ایک تو جو آپ چیف منسٹر کی ٹیم کہہ رہے ہیں, اگر میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ منسٹرز ہونا ضروری نہیں ہے, سارے الیکٹڈ ریپرزینٹیو چیف منسٹر کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ اگر 1 بجے سے لے کے یا رات کے 3 بجے تک وہ بندہ کام کرتا ہے, تو اور کوئی صوبے کا وزیر اعلیٰ نکل آئے نا, وہ بھی کوئی کام کر رہا ہے. کیا کرتا ہے جاگنے کے علاوہ؟ کرتا کیا ہے؟ نہیں, جاگنے کے وہ خراب بھی کر رہا ہے. بادشاہ جو ہے باہر سڑکوں پہ نہیں نکلتا. بادشاہ وہ ہے جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. وہ بھی ہے, ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں. وہ بڑا بادشاہ ہے, وہ بڑا بادشاہ, شہنشاہ. جی چیمہ صاحب کہیے. شہنشاہ عالم. جی چیمہ صاحب فرمائیے. جو ان کے منسٹر خیر اگر جو ہیں بھی, ان کی کمپٹنس بھی جو ہے وہ قوم کے سامنے. یہاں پہ اگر آپ پنجاب کی صرف بات کریں, ابھی یہاں پہ جو ڈاکٹر کے ایشو کی بات ہوئی, میں سمجھتا ہوں یہ صرف اور صرف ان کی انکمپٹنس کی وجہ سے ہوا ہے. اگر لیڈرشپ کے پاس تھوڑا بہت اگر ویژن ہوتا,
تو یہ کبھی ایسا نہ ہوتا کیونکہ یہ صرف بیوروکریسی کے ہاتھوں میں پنجاب کے حکمران جو کھیل رہے ہیں کیونکہ ڈاکٹرز کا بڑا جسٹیفائڈ ڈیمانڈ ہے کہ ان کا ایک سروس اسٹرکچر ہونا چاہیے اور پنجاب کی بیوروکریسی نہیں چاہتی کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا سروس اسٹرکچر جو اس کو رن اس کے مطابق جو ہے وہ ان کا معاملہ چلائے جا سکیں اور پنجاب کے حکمران جن کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے ٹوٹل صرف جو ہے بیوروکریسی کی ڈکٹیشن پہ چلتے ہیں انہی کی وجہ سے یہ حالات ہے پنجاب کے اندر. اوکے پنجاب کا اس نے منہ نہیں دیکھا. ہم لوگ تو ہر وقت ادھر پہنچے ہوتے ہیں. ہم لوگ تو سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہی سارے اس دفعہ 2-3 سال سے بجٹ میں ان کو رینجر خان یہ سدن پنجاب کے ہیں. آپ جا کے خود جا کے انالیسس کر لیں. اوکے چیمہ ایک ریزنیبل بات کریں. آپ وہاں جائیں تو صحیح جتنی ڈیولپمنٹ اب ہو رہی ہے آئی ٹی سینٹرز بن رہے ہیں. دیکھیں ریزنیبل بات آئی ٹی سینٹر نہیں ہے ڈیولپمنٹ یار ہوا دوائیوں کے اندر اس کی انکوائری کیوں نہیں آج تک آپ کا یہ جو سستی روٹی اسکیم ہے اس کی آج تک انکوائری کیوں نہیں ہوئی؟ کیا ایک بادشاہ بن دکھایا ہے بغداد کا بادشاہ. پکڑے مرزا صاحب کیا کہیں؟ سی آئی کی اسکینڈل کی پوری انویسٹیگیشن ہوئی تھی. ڈینگی کو ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں. ہر چیز جو اسکینڈل ہوتا ہے اس کو کرتے ہیں اور فور ہز انفارمیشن ہمارے پاس مرزا اسکینڈل ہوتے کیوں ہیں؟ ریئیکشنری ان کی سب ریئیکشنری پالیسیز ہیں. مرزا اسکینڈل ہوتا کیوں ہے یہ بھی تو بتائیے. اسکینڈل ہوتا کیوں ہے بیچارہ؟ نہیں اسکینڈل ہوتے ادھر ہی ہے نا جہاں پہ کوئی بندہ آنیسٹلی کام کرنے کو تیار ہو. جہاں پہ کام ہی نہ ہو وہاں پہ اسکینڈل کہاں سے آئیں گے؟ جہاں پہ کام نہ ہو آپ نے کوئی اسکینڈل سنا؟ اسکینڈل ہو بھی تو وزیر اعلیٰ بھائی جو بات دیکھیے اچھا مائزہ وہ سب ٹھیک ہے وہ سب ٹھیک ہے. چلیے آلرائٹ مائزہ تھینک یو بہت شکریہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ. چیمہ صاحب کلوزنگ نوٹس دیجیے کیا کہے گا کہ آپ لوگ جو سیاست ہے میں نصر صاحب کی بات کو میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اس چکر میں پڑ گئے ہمارے کاموں کا غریبوں کا کیا ہوا. ہم جو غم غلط کرنے بیٹھے تھے وہ بات کرو نا وہ ڈوب گیا. کہیے چیمہ صاحب جاتے تھے کیا کہیے گا؟ دیکھیں قریش صاحب جو عوام کے جو ایشوز ہیں اسی کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. ہم کوئی اقتدار کے حوث کی وجہ سے سیاست میں نہیں آئے اور میں کم از کم اور ہماری جماعت بڑی پر امید ہے کہ پاکستان کا نوجوان اور پاکستانی پوری قوم جو ہے وہ آج تحریک انصاف کے موقف سے جو ہے اتفاق کرتی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے الیکشنز کے اندر ایک آپ بڑے واضح طور پہ ایک نظام کی تبدیلی دیکھیں گے جو تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہوگی. مرزا صاحب میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے اب جو بچے بہت مایوس ہو رہے ہیں اور وہ ایک ٹائم ہوتا ہے جب آدمی کو اپیل ہوتی ہے وہ اپیل گھٹ رہی ہے ان کی اور وہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کیونکہ کوئی ایکشن نہیں دکھا رہے ہیں. یہ سونامی آ رہا ہے کہہ رہے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے جو اپیل ہے جو پہلے نا امیدی زیادہ نہیں پڑ رہی پھیل رہی ہے بہت زیادہ پھیل رہی ہے اور اس کا ان کا جو فال بیک پڑے گا انہیں پہ پڑے گا. یہ نقصان میں چلے جائیں گے. میں معافی چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں کہ جائیں اس لیے کہ ایک امید کی کرن تھی ہے لیکن یہ کہ بہرحال اب وہ جو صورت اسٹریٹجی غلط چل رہی ہے. چیمہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں فرمائیے. دیکھیں جہاں تک آپ کو ابھی وقتی طور پہ شاید کچھ لگ رہا ہو کچھ چیزوں پہ آپ کا اعتراض ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پورے قوم کے لیے اگر اس وقت کوئی امید ہے اگر کوئی تو وہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب ہیں اور عمران خان صاحب ہی وہ لیڈر ہیں جو اس وقت بے دھڑک پاکستان کے کونے کونے میں چاہے وہ کوئٹہ ہو حیدرآباد پنجاب کے پی میں آپ دیکھ لیں پورے ملک کے اندر اگر کسی لیڈر کو اگر پذیرائی مل رہی ہے لوگ اس پہ اعتماد کر رہے ہیں تو وہ تحریک انصاف ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان صاحب جیسا ماضی میں انہوں نے نہیں کیا اب بھی وہ قوم کو بالکل مایوس نہیں کریں گے. دیکھیے میں تھوڑا سا مرزا صاحب سے وہ تھوڑا سا ڈفر کروں گا. میں نہیں چاہتا کہ سونامی الیکشن سے پہلے سڑک پہ آئے بیکاز وہ اگر آیا تو پھر کسی کے کنٹرول میں حالات نہیں ہوں گے. چاہے ایم کیو ایم ایسی سونامی لائے چاہے پی ٹی آئی ایسی سونامی لے کے آئے. یہ بڑی پارٹیز کے اس میں پھر یہاں جو خون خرابہ ہوگا پھر ان سب کے ہاتھوں سے بات نکل جائے گی. لیٹ تھنگس گو ایز دے آر گوئنگ. سونامی کے نام پہ پی ٹی آئی کی غیرت کو نہ آپ چیلنج کریں کہ وہ صرف نعرے مار رہے ہیں یہ کر رہے ہیں یا دینی جماعتیں ہیں جیسے بھی. لیٹ تو سر سیاسی دکان ہی لگ رہی ہے سر. دکان رہنے دیں. پاکستان کونسل نے کیا بگاڑ لیا؟ ڈی پی سی نے کیا بگاڑ لیا سر؟ نہیں لیٹ دی الیکشنز کم. اور اس میں دیکھیے ان کا یہ کہنا آپ الیکشن کو آپ پروسیس سے گزرے نہیں ہیں مارشل صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو جانتے ہیں الیکشن کیا ہوگا. الیکشن کچھ بھی نہیں ہوگا. بہرحال یہی ہوگا بہت تھوڑا بہت فرق ہو جائے گا. 2 ووٹ مل جائیں گے ان کو. نہیں 2 ووٹ نہیں. عمر چیمہ صاحب کو میں کہہ رہا ہوں یہ نہ کہیں کہ ہمیں اقتدار کی حوث نہیں ہے. یہ بغیر اقتدار میں آئے کچھ نہیں کر سکتے. کوئی پولیٹیکل پارٹی کا مطلب یہ اقتدار ہو. اقتدار کی وجہ سے سیاست میں نہیں ہے. اقتدار کی وجہ سے نہیں ہے
फिर आप बेसिक फिर जो है आप पॉलिटिक्स के नहीं मालूम बेचारों को, अब हम क्या करें? भाई पॉलिटिकल पार्टी बनती है इसलिए इख्तियार में आए और कौन की खिदमत वरना करे। सोशल मूवमेंट हो हमने तो सोशल मीडिया चलाए। या सोशल मूवमेंट करो जी आप। अब्दुल सत्तार एदी की मूवमेंट है, ही हैज नो पॉलिटिकल एम्बिशन। देखिए इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं मूवमेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपसे ये कहा है कि हमारा सियासत में आने का मकसद महज और महज बाकियों की तरह हम सिर्फ इक्तदार की हवा की वजह से नहीं है। हमें भाई बाकी बगैर लोग खिदमत जब तक कैसे इक़्तिदार में करोगे? नहीं आएंगे, अल्टीमेट हम अपनी पर्पस पॉलिसी पॉलिटिकल चलाएंगे। पार्टी का यही होता है। लेकिन इनको आना चाहिए, इक़्तिदार में आए बगैर ये कुछ नहीं कर सकेंगे। फिलोसफिकल उसमें और, इंटरप्रिटेशन में चले गए। मैं आपसे सिर्फ देशों ये की गुजारिश कर रहा था नहीं, ये कि practical इस वक्त जो interpretation। सुनामी को थोड़ा बहुत हमने होल्ड किया भी है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि टेक्निकल जो चीजें थी, जैसा वोटर लिस्टों का जो है दुरुस्त होना, इसी Right. तरीके से इलेक्शन कमीशन का ठीक होना, Okay. वरना तो हमने इलेक्शन पहले भी लड़के देखे हैं। ठीक है, उसी चीमा साहब। तरीके से इलेक्शन होंगे। वो इसलिए इलेक्शन में हमारी आपको चीमा जो साहब हरा बहुत दिया था। चीमा से साहब पहले बहुत ये बहुत चीजें शुक्रिया। जो है ये ठीक मिस्टर है। साहब आबिदा साहब आपने को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के पैरों पे घुटनों पे बैठ के आई एम जस्ट बेगिंग, वो तमाम लोग या तो ये इतराफ़ कर लें जैसे आबिद साहब ने फरमाया कि जो प्रोसेस चल रहा है चलने दो, या फिर ये रोना धोना लड़ना झगड़ना रोज़ का जो हम मातम लगाते हैं ये बंद करो भाई। इससे सिर्फ और सिर्फ शिद्दत से नाउमीदी, परेशानी और एक मायूसी फैल रही है। आप सही लफ्ज़, मायूसी का लफ्ज़ बिल्कुल सही इस्तेमाल किया, शदीद मायूसी है। या तो बस हम भी यहाँ पे गाने वाने का शो लगाना शुरू कर दें, कोई कम से कम एंटरटेनमेंट तो हो। इससे फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा, होगा वही जो माई बाप बड़ा साहब और नंबर 2 साहब मानेगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।